ماں سے دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کی صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة من ساعات الجنة ولي وحافظ وقائد وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاة وتمتعه فيها طويلا یا کاشف الکربین وجہ حسین علیہ السلام اکشف کرب وکرب المؤمنین والمؤمنات بحق اخیک حسین علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا قائم یا علی محمد درود سارے صحبان بلند اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین بلندر صلوات دعا گو میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ ہماری اس جلت القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ جتنے احباب جتنے قدم چل کے آئے ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ آج کی شب کی عزت کا واسطہ آج کے مظلوم امام کی عزت کا واسطہ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت عظمت کا واسطہ بانیان مجلس ذاکرین مجلس حاضرین مجلس تمام کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما میرا اللہ جتنے حاضر ہیں کوئی تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما کوئی بے روزگار ہے باروزگار بنا کوئی بے رزق ہے رزق حلال میں دن دکھی رات دکھ رکھی عطا فرما میرا اللہ پر شوق دور ہے ہر عزت دار کی عزت مال جان کی خود حفاظت فرما خصوص بالخصوص بانیان مجلس ان کے پردے سدا سلامت فرما توفیقات خیر میں اضافہ فرما ہر طرح کی شرعی حاجت مستجاب فرما خصوص بالخصوص سارے احباب آمین کہیے گا ہمارے ایک ماتمی ایک جوان رضوان حیدری مالک ان کے مزید درجات بلند فرما ان کے لواحقین ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما بہت بڑی دعا مل کے سارے آمین کہنا میرا اللہ اس وقت کسی مومن مومنہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما دعاؤں کو قبولے تک پہنچائیں سارا درود کلیں صلوات سارے سرکار دعا سلام اجازت ہے جی انتہائی واجب الاحترام و قابل ذکر اہل عرفان چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں انکل جی تھوڑی آواز کھول دیں اور یہ مائک آپ کی آواز جو نا وہ کیچ کرے تھوڑا دور سے بولا جائے بالکل منہ ساتھ لگانا پڑتا ہے صلوات سارے سبحان بلند اجازت ہے نا سر بلا تمہید میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں
کائنات آدم و عالم میں واحد شیعہ قوم ہے. میں نے گفتگو شروع کر دی تھی. واہ واہ ماشاءاللہ نہ کہیے گا، فقط توجہ کی خیرات مجھے دیجیے گا تاکہ میں اپنی گفتگو تمام کر سکوں. واحد شیعہ قوم ہے کائنات عالم و عالم میں کہ جس کی 4 سال کا بچہ بھی کروڑوں مسلمانوں کے درمیان کھڑا ہو کے سینے پہ ہاتھ مار کے چیلنج کر کے کہہ سکتا ہے. میں معذرت کے ساتھ الفاظ پھر دہراتا ہوں، کچھ بندوں کی توجہ ادھر ادھر ہے. میں کہہ رہا ہوں کائنات میں واحد شیعہ قوم ہے، ایک فرقہ شیعہ اثنا عشری ہے کہ جس کا 4 سال کا بچہ بھی مسلمانوں کے کروڑوں کے مجمع میں کھڑا ہو کے سینے پہ ہاتھ مار کے چیلنج کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پیشوا وہ ہیں کہ جن کے نام بھی خود خدا نے رکھے. سلام علیکم، آپ کی زندگی ہو. ہمارے پیشوا وہ ہیں کہ جن کے نام بھی خود خدا نے رکھے. 24 رجب دن گزر گیا، 25 رجب کا رات جو ہے اس کا آغاز ہے، کل 25 کا دن ہے، پھر 26 رجب، پھر 27 رجب. یہ 4 تاریخیں ایسی تاریخیں ہیں کہ تاریخ اسلام میں ان کا بڑا ایک مقام ہے. 24 رجب کو بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، 25 کو بھی بسم اللہ، 26 کو بھی، 27 کو. 24 رجب کو انکل جی آپ کے اور میرے مولا امیر المومنین نے خیبر اکھاڑا. 24 رجب 7 کی جگہ ایسے ہی 25 کو جس امام کی آپ یاد بنانے کے لیے آئے ہیں بادشاہ کی شہادت سے. 26 کو کیا ہوا؟ 26 کو مصطفیٰ کو معراج ہوئی. 2 کام ہیں 26 رجب کو، ایک معراج بھی، ایک اور کام ہے جو اکثر بندوں کو نہیں پتا. 26 رجب کو ایک تو معراج ہوئی اور دوسرا کام یہ ہوا کہ خدا لعنت کرے یزید لعین ہوئے. جب اس نے مخدرات عصمت و طہارت کو قیدی بنا کے جب شام میں قید کیا گیا تو جب رہائی ہوئی تو 26 رجب کو مولا سجاد علیہ السلام کھپیوں کو لے کے کربلا آئے. مدینہ واپس بعد میں گئے، پہلے کربلا آئے. 26 رجب کو یہ 2 کام، ایک معراج، ایک مولا سجاد علیہ السلام کھپیوں کو لے کے کربلا میں چہرہ منانے کے لیے 1 سال کے بعد. 27 رجب کو کیا ہوا؟ 27 رجب کو اعلان نبوت. تو میرا دل ہے کہ چونکہ یہ 4 تاریخیں، بسم اللہ جی سلوات سارے سے بلند آواز سے لو جی سرکار آ گئے، بس میں زحمت معاف کرنے لگا. یہ 4 تاریخیں جو ہیں وہ تاریخ اسلام میں ان کا بڑا مقام ہے، وہ میں نے آپ کو حرف پر حرف سمجھا دیا. 26 کو کیا ہوا، 27 اور 25، 26، 27، ٹھیک ہے. تو میرا دل ہے کہ ان تمام واقعات کے 2 سطریں کہہ دی جائیں. میں نے کہا کہ شیعہ قوم کا 4 سال کا بچہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے معصوم وہ ہیں کہ جن کے نام بھی خود خدا نہیں رکھا. یاد رکھیے گا معصوم آل محمد کی گھر کا ہر فرد معصوم ہے. یہ پچھلے دنوں ایک بحث ہو گئی، انہوں نے کہا فقط 14 معصوم ہیں. ایک مولوی کو علم کی بدہضمی ہو گئی اور اس نے کہا جی فقط 14 معصوم ہیں. یاد رکھیے گا عصمت کے درجے، کچھ عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں، کچھ عصمت صغریٰ پہ فائز ہیں. اللہ نے جن ہستیوں کو عصمت کبریٰ پہ فائز کیا وہ 14 ہیں، وہ معصوم 14 ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا علی اصغر معصوم نہیں ہے. نقل کفر کو نہ معصوم، وہ عصمت صغریٰ پہ قائم ہے وہ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم. میرے مرشد کریم سے ایک بندے نے سوال کیا اور سوال دیکھیں کتنا جاہلانہ. اس نے کہا آقا جان قبلہ یہ جو بی بی معصومہ کم صلوات اللہ سلام اللہ علیہا ہے، صلوات سارے سے بند پڑے. سوال دیکھیے گا، میرے مرشد کریم سے سوال کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو بی بی معصومہ کم سلام
کا حساب ہوگا؟ سوال کرنے والے کا دماغ دیکھیں، سوال کر رہے ہیں۔ میرے مرشد کریم نے کتنا معصومانہ اور خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں بھائی جان میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، میں جواب آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کس بندے کا ہاتھ نیچے رہ جاتا ہے۔ اس نے جاہلانہ سوال کیا، اس نے کہا معصومہ کم بی بی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ بی بی کا حساب کتاب ہوگا؟ میرے مرشد فرماتے ہیں بھائی جان میں اتنا پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، اتنا علم تو مجھے نہیں ہے کہ بی بی کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا، البتہ اتنا مجھے پتا ہے کہ جو بھی بندہ اس بی بی کی زری کی زیارت کر لے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ کیا کہنے بھائی؟ سارے 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 آپ ادھر ہیں۔ جو بندہ اس بی بی کی زری کی زیارت کر لے یہ مجھے پتا ہے اس کا حساب نہیں۔ یہ سارے ہی معصوم کچھ عصمتیں وہ براہ درجے پہ فائز ہیں وہ 14 ہیں، کچھ عصمتیں صغریٰ پہ فائز۔ تو میں نے کہا تھا کہ ان کے نام بھی خود خدا نے رکھے۔ پہلا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے کہ یہ معصوم 14 ہیں، نام 14 نہیں۔ آپ کی زندگی معصوم 14 ہیں، نام 14 نہیں، نام 7 ہیں۔ کچھ ناموں کو دہرایا گیا ہے، جس طرح 14 معصومین میں لفظ محمد جو ہے وہ 4 بار ہے، لفظ علی جو ہے اسم علی وہ 4 بار ہے، مولا حسن کا جو نام ہے وہ 2 بار ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام 1 بار، موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام 1 بار، اور مخدومہ جناب سیدہ کا نام 1 بار۔ یعنی کہ معصوم 14 نام، مولا حسین علیہ السلام کا نام 1 بار، ٹھیک ہے۔ معصوم 14 نام 7، کچھ نام دہرائے گئے، مصطفیٰ کو 4 بار، محمد کو 4 بار، علی کو 4 بار، حسن کو 2 بار، حسین کو 1 بار، جعفر کو 1 بار، اور موسیٰ کو 1 بار، اور جناب سیدہ کا نام 1۔ معصوم 14 نام 7۔ تو نام رکھے کس طرح؟ بس جن کی حمد اچھی لگی انہیں محمد کر دیا، جن کی بلندی اچھی لگی انہیں علی کر دیا، جس کا حسن بے مثال نظر آیا اسے حسن کر دیا، جس کی کریمی لاجواب نظر آئی اسے حسین کر دیا، جس کی صداقت میں اس کا کوئی ثانی نظر نہیں آیا اسے جعفر کر دیا، جس کی کاظمیت کے معیار پہ کوئی نہ آ سکا اسے کاظم کر دیا، جس کی عصمت و طہارت پہ کوئی معیار پہ اس کے برابر نہ اتر سکا اسے سیدہ کر دیا۔ لیکن یاد رکھنا، میں چیلنج سے لفظ کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا اللہ نے جس کی حمد کی اسے محمد کیا۔ ہر لفظ کا کائنات میں کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، کوئی لفظ بھی بے معنی نہیں ہوتا، بے معنی ہو تو محمد ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے بھئی ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، تو لفظ محمد کا بھی معنی ہوگا۔ لفظ محمد کا کیا معنی ہے؟ لفظ محمد کا معنی ہے جس کی اللہ بھی تعریف کرے۔ میں نے بھی بات شروع کی ہی نہیں، کروں گا جب بتاؤں گا۔ لفظ محمد جس کی اللہ بھی تعریف کرے، علی کائنات کی بلندیاں جس کے قدم پہ سجدہ کرے، معنی سنیے، اسے علی کہتے ہیں۔ پوری کائنات کی عصمت و طہارت جس کی جوتی سے صدقہ خیرات حاصل کرے اسے فاطمہ۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ پوری کائنات کا حسن جس کی جوتی کا طواف کرے اسے حسن۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین کسے کہتے ہیں؟ جو محمد جیسے پر بھی احسان کرے، جو محمد جیسے پر بھی احسان کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ سجاد کائنات کا ہر بندہ سجدہ کرے تو ساجد، حسین کا بیٹا سید الساجدین، محمد باقر العلوم کہا جاتا ہے مولانا۔ کیا معنی باقر العلوم؟ علم کو پھاڑنے والا، علم کی گریں کھولنے والا، علم کے سمندر بہانے والا۔
جعفر کسے کہتے ہیں؟ یہ جعفر جو ہے نا، یہ مولا کو جو نام ہے چھٹے بادشاہ کا، یہ جنت میں ایک نہر ہے. جعفر جنت میں ایک نہر کا نام ہے. یاد رکھیے گا، نہر کے نام پہ معصوم کا نام نہیں، معصوم کے نام پہ نہر کا نام ہے. اور صرف جعفر نہیں کہا جاتا، جعفر صادق کہا جاتا، ایسی نہیں. اب ایک بندے نے مجھے کہا یار یہ 14 معصومین میں صرف یہی آپ کے امام جو ہے وہ صادق ہیں؟ معاذ اللہ، باقی صادق نہیں، باقی سچے نہیں. آپ صرف ان کو کہتے ہیں کہ یہ جعفر صادق ہیں، یہ سچے ہیں. تو تاریخ میں آپ جا کے دیکھیں جو بندے تاریخ سے وابستہ ہیں ان کو صادق کیوں کہا گیا؟ جب میرے بادشاہ کا دور امامت تھا تو اس وقت بنو امیہ کی حکومت جا رہی تھی، بنو عباس کی حکومت آ رہی تھی. یہ بنو امیہ اور بنو عباس دونوں ہی دشمن اہل بیت ہیں. اب بنو امیہ کی حکومت جا رہی ہے، بنو عباس کی حکومت آ رہی ہے. اب یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. میں بتانے لگا کہ مولا کو صادق کیوں کہا جاتا ہے. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تو جھوٹا، وہ کہتے تم جھوٹے. بنو امیہ بنو عباس کو کہہ رہے تم جھوٹے، اور بنو عباس بنو امیہ کو کہہ رہے تم جھوٹے. یہ دونوں ایک دوسرے کو لڑ لڑ کے کہہ رہے ہیں تم جھوٹے تم جھوٹے. اور درمیان میں سے بادشاہ کے شیعہ اٹھ کے کہتے ہیں تم دونوں جھوٹے، ہمارا جعفر صادق ہے. تم دونوں جھوٹے ہو، ہمارا جعفر صادق ہے. اور یاد رکھیے گا بس یہ کہہ دیا گیا اور تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ مولا صادق ہے. در حقیقت اگر میں ممبر پہ اپنا عقیدہ پڑھنے کا عادی ہوں لیکن اپنا عقیدہ مذہب میں مسلط کرنے کا عادی نہیں. جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے، مجھے یہاں سے پتہ چلے کہ اس بندے کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے. 14 میں سے ایک بھی صادق نہیں. ہاں میں نے کہا ہے کہ عقیدہ پڑھنے کا عادی، 14 میں سے ایک بھی صادق نہیں، سارے صدیق ہیں. مدرسے کا طالب علم ہو تو پھر کچھ ایسی گفتگو ہونی چاہیے. صادق کوئی نہیں، صدیق ہے. اسی لیے مولا علی کو صدیق اکبر کہا گیا. ہاں اہل سنت شیعہ کتابوں کا ضامن ہو کے کہہ رہے ہیں اصل میں یہ بادشاہ علی کا لقب ہے صدیق اکبر. بندوں نے چرا لیا اور کہا فلاں کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا صدیق کا معنی ہے سچا. سچا وہ نہیں ہوتا جسے کرائے کہ مولوی سچا کہے، سچا وہ ہوتا ہے جسے اللہ سچا کہے. صدیق اکبر ہے علی کا لقب، سیدہ کا لقب ہے صدیقۃ الکبریٰ. صادقہ نہیں کہا، صدیقہ کہا. علی کو صادق نہیں کہا، صدیق کہا. بھئی صادق کا معنی بھی سچا، صدیق کا معنی بھی سچا. تو پھر میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے صادق کوئی نہیں، سارے صدیق ہیں. تو کوئی تو بندہ اٹھ کے سوال کر سکتے ہیں اللہ جب صادق کا معنی بھی سچا، صدیق کا معنی بھی سچا، تو پھر تو کون ہوتا ہے کہ ان کے نام سے صادق ہٹانے والا، صدیق لگانے والا، جب دونوں کا معنی سچا ہے. آؤ وضاحت کرو. صادق کا معنی بھی سچا ہے، صدیق کا معنی بھی سچا ہے، لیکن دونوں سچوں میں فرق ہے. صادق کس سچے کو کہتے ہیں؟ میرا رہا تک جانا صادق کس سچے کو کہتے ہیں؟ یہ نا سچ کی ایک مجبوری ہے. سچ کو گھٹا دو یہ پھر جھوٹ بن جاتا ہے، سچ کو بڑھا دو یہ پھر جھوٹ بن جاتا ہے. یہ جتنا ہو نا اسے اتنا بیان کرو یہ پھر سچ رہتا ہے. یہ اس کی مجبوری ہے. صادق بھی سچا، صدیق بھی سچا، لیکن دونوں سچوں میں فرق ہے. صادق کس سچے کو کہتے ہیں، صدیق کس سچے کو کہتے ہیں. میں آپ کے بچوں کے نام سے واقف ہوں، میں نے یہاں سے پڑھنا سیکھا ہے. یا تو مجھے پڑھنا نہ سکھاتے، اب سکھایا تو پھر ساتھ نہیں چھوڑنا. صادق بھی سچا، صدیق بھی سچا، دونوں سچوں میں فرق ہے. صادق کون سا سچا ہے، صدیق کون سا سچا ہے؟ وضاحت کرنا. صادق اس سچے کو کہتے ہیں جو جیسے دیکھے، جیسے بولے، جیسے کرے یا جیسے کروائے اسے ہو بہو ویسے بیان کرتے ہیں. جس طرح دیکھے، جس طرح کہے، جس طرح سنے اسے ہو بہو ویسے بیان کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں صادق. صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو نہ
بولے، جو نہ دیکھے، جو نہ کرے، بس جو کہہ دے اللہ کو ایسا کرنا پڑ جائے۔ تھوڑے بندے پہنچے، تھوڑے بندے پہنچے۔ بسم اللہ بسم اللہ سرکار سلام علیکم۔ بھائی صادق ہو سکتا ہے جو دیکھے، جو بولے وہ بیان کرے، وہ بہو سے پڑھ دے، اسے صادق والا سچا کہتے ہیں، صدیق اسے کہتے ہیں۔ جو نہ دیکھے، نہ سنا ہو اس نے، نہ دیکھا ہو، بس کہہ دے، جو کہہ دے اللہ کو ویسا کرنا پڑ جائے۔ چلو جو بندے ابھی ہاتھ چھپا کے بیٹھے ہیں، سردی اتنی ہے تو نہیں، میں لفظ کہہ دیتا ہوں، قرآن کی عزت کی قسم ہے، چند بندے علی کے پاس جنازہ لے کے آ گئے اور علی سے کہتے ہیں یا علی اس کا جنازہ پڑھائیں، یا علی اس کا جنازہ پڑھائیں۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں پڑھا دو جنازہ، پڑھا دو جنازہ، پڑھا دو جنازہ۔ یہ کہتے ہیں ہاں علی پڑھا دے جنازہ۔ علی پاس نے جنازہ پڑھایا، بندے ہنس کے کہتے ہیں دیکھو بندہ زندہ تھا، علی کو پتہ ہی نہیں چلا، بندہ زندہ تھا، علی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ علی بادشاہ نے کہا خبردار، میں صادق نہیں صدیق ہوں، قیامت والے دن سارے اٹھیں گے، یہ اس دن بھی نہیں اٹھے گا۔ جیتے رہیں بھائی، سلام علیکم۔ آج سو حسین تجھے میں اللہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عباس کلندر، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں گے، کیا کہنے آپ نے، جیتے رہیں گے۔ میں صادق نہیں، میں صدیق ہوں، میں صادق نہیں، میں صدیق ہوں، میں صادق نہیں، میں صدیق ہوں۔ مجھے دیکھیے گا، میں صادق نہیں، میں صدیق ہوں، قیامت والے دن سارے اٹھیں گے، یہ اس دن بھی نہیں اٹھے گا۔ جو بندہ ابھی تک نہیں بول سکا، میں چپ کے تالے توڑنے لگا ہوں۔ آؤ تو میں بتاؤں فاطمہ کو صدیقہ کیوں کہا جاتا ہے۔ مدینے کی گلی میں عید کا دن حسن حسین کھیلتے کھیلتے دروازے پہ آ کے کہتے اماں صحابہ کے بچوں نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ فرمایا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، پھٹی سے پھٹی کتاب مجھے دکھاؤ، بی بی نے کپڑے خریدے ہو، بی بی نے درزی کو دیے ہو۔ فرمایا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اللہ کی آواز جبرائیل جیرب جلیل تاج ملکوتی اتار، درزی بن کے چلا جا، کیونکہ تجھے درزی کہنے والی صادقہ نہیں صدیقہ۔ بسم اللہ، تجھے درجے کہنے والی صادقہ نہیں، صدیقہ تم کبریٰ۔ ساتواں نام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جس کے نام سے، جن کے ذکر سے آج کا یہ ذکر منسوب ہے اور اہتمام کیا گیا۔ یہ ایک موسیٰ نہیں ہے، ایک نبی کی مسلسل ہے، ایک امام، ایک نبی۔ وہ نبی ہے، یہ امام ہے، وہ بھی حجت ہے، یہ بھی حجت ہے، وہ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم ہے، وہ بھی علیہ السلام ہے، یہ بھی علیہ السلام ہے، وہ بھی منصوص من اللہ ہے، یہ بھی منصوص من اللہ ہے، وہ بھی حجت ہے، یہ بھی حجت۔ لیکن یاد رکھنا دونوں موسیٰوں میں فرق ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، یہ امام ہے، وہ نبی ہے وہ بھی حجت ہے، یہ بھی حجت ہے، وہ بھی علیہ السلام ہے، یہ بھی علیہ السلام۔ موسیٰ نبی بھی علیہ السلام ہے، موسیٰ کاظم بھی علیہ السلام ہے، وہ بھی علیہ السلام ہے، یہ بھی علیہ السلام۔ اس پر بھی سلام ہے، اس پر بھی سلام ہے، وہ بھی حجت ہے، یہ بھی حجت ہے۔ لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ فرق کون سا؟ وہ موسیٰ غضبان ہے، غضبناک ہونے والا موسیٰ، یہ موسیٰ کاظم ہے، غصے کو پی جانے والا، غصے کو پی جانے والا۔ اور اس معصوم کے بارے میں نے تاریخ میں پڑھا کہ ہارون رشید کے دربار میں بادشاہ کی آمد ہوئی تو ایک منادی کرنے والا بندہ دوڑ کے گیا، اس نے کہا ہارون جلدی کر،
اپنے مولویوں کو اپنے بندوں کو درباریوں کو سمجھا علی کا بیٹا تیرے دربار میں آ رہا ہے. اس نے جبرن حکم دے دیا علی کا بیٹا 7واں بیٹا میرے دربار میں آ رہا ہے, کوئی بندہ بھی اس کی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو. اللہ جانے اللہ کا جلال اپنے چہرے پہ سجا کے مجھے کہا پہلا قدم جب رکھا تو مجھے لفظوں کے خریدار ہے انکل جی ہمارے پاس چھڑی نہیں ہوتی, لفظ ہی ہوتے ہیں, وہ لفظ ہمیں سنانے ہوتے ہیں, خریدار نے خرید لینے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جس کے پاس خالص مال ہونا وہ دروازے پہ نہیں جاتا, وہ کھڑا ہو جاتا ہے. خریدار جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں, وہ دور سے خالص مال کو دیکھ کے اس کے پاس آ جاتا ہے. سرکار اس سے خالص کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. جو ذکر پاک آپ کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, اس سے خالص کائنات میں کوئی چیز نہیں. اس نے کہا کوئی بھی علی کے بیٹے کی آمد پہ اس کی عزت کے لیے کھڑا نہ. اعلان ہو گیا. اللہ جانے اللہ کا جلال اپنے چہرے پہ سجا کے میرے بادشاہ نے پہلا قدم ہارون رشید کے خدا کی لعنت کرے, پہلا قدم رکھا, بے ساختہ سب سے پہلے یہ خود کھڑا ہوا, سب سے پہلے یہ خود کھڑا ہوا. جب یہ کھڑا ہوا تو پورا دربار کھڑا ہو گیا. پورا دربار کھڑا ہوا تو اس نے اپنے کرائے کے مولویوں کی طرف دیکھ کے کہا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ کھڑا نہیں ہونا. انہوں نے کہا خدا تو پہ لعنت کرے, خود عزت کرتا ہے, ہمیں روکتا ہے. اس نے کہا کیا ہو؟ اس نے کہا خود اپنے آپ کو دیکھ. اس نے دیکھا تو یہ کھڑا تھا. اس نے اب بے شرمی ڈالنے کے لیے کیا کہا؟ اس نے کہا اے موسیٰ کاظم علیہ السلام, میں آپ کی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہوا, میں آپ کے نام کی عزت کے لیے کھڑا ہوں, کیونکہ آپ کا نام موسیٰ نبی کے نام پر ہے. بغض دیکھیے گا اور میرے مولا کا جواب بھی سنیے گا. اس نے کہا موسیٰ کاظم علیہ السلام علی کا بیٹا میں تیری عزت کے لیے نہیں, تیرے نام کی عزت کے لیے کھڑا ہوا ہوں, کیونکہ تیرا نام موسیٰ نبی کے نام پر ہے, موسیٰ نبی کے نام پر ہے, موسیٰ نبی کے نام پر ہے. اتنا کہنا تھا میرے بادشاہ کے چہرے پہ جلال 2 قدم آگے بڑھے, ٹھوکر ماری ہے تخت کو ٹھوکر مار کے کہتے اے ہارون رشید تو آدم نبی کو جانتا ہے, آدم نبی کو جانتا ہے؟ اس نے کہا سرکار جانتا ہوں. فرمایا تجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ آدم کی توبہ کس طرح قبول ہوئی تھی؟ اس نے کہا ہاں, وہ چند نام تھے جن ناموں کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. موسیٰ کاظم مسکرا کے فرماتے عزت خدا کی قسم ہے ان ناموں میں میرا نام تھا, موسیٰ نبی کا نہیں تھا. ان ناموں میں میرا نام تھا, موسیٰ نبی کا نہیں تھا. اور کاظم بادشاہ کا لقب ہے, نام نہیں. غصے کو پی جانے والا, غصے کو پی جانے والا. معافی مانگ کے صدر کہنا چاہتا ہوں اگر ناراض نہ ہوں. ہمارے معاشرے میں ایک اصطلاح ہے غلط عام. ایک ہوتا ہے غلط, ایک غلطی ایسی کہ عام. کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتی ہیں. بزرگ بھی محفلوں میں کہہ دیتے ہیں, بندے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہوتی غلط ہے, لیکن غلط العام اتنی ہوتی ہے کہ وہ سچ لگتی ہے, اچھی لگتی ہے. جس طرح کے ایک جملہ بولا جاتا ہے, ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے. ایسے ہی نا جی, ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں, محفلوں میں نے سنا ہے, ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بندے کہتے ہیں غصہ حرام ہے. غلط ہے, غصہ حرام نہیں ہے. آپ کی خاموشی کی عزت کی قسم ہے, اگلی صدر سے بھی زیادہ بدنی اگر پریشان ہو گیا. غصہ حرام نہیں ہے. اگر حرام ہوتا تو مولا کا لقب ہے موسیٰ کاظم, غصے کو پی جانے والا. غصہ آتا تو وہ پیتے تھے تو معاذ اللہ پھر معصوم جو ہے وہ فعل حرام کرتے تھے. نہیں, آؤ میں راز کھولوں, میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, معافی مانگ کے, معافی ناراض نہیں ہونا. جسے غصہ نہیں آتا اس میں غیرت نہیں ہوتی. تحقیقی بات ہے, جسے غصہ نہیں آتا اس میں غیرت نہیں ہوتی. اگلی صدر بڑی خوبصورت, ہر چہرے پہ اگر واہ نہیں تو ولایت کی مسکراہٹ کی یوں لہر لازمی آ جائے گا. غصہ جسے نہیں آتا اس میں غیرت نہیں ہوتی. غصہ آنا غیرت مند ہونے کی علامت ہے.
غصہ آنا غیرت مند ہونے کی علامت ہے. اگلی نظر بدنی ہے. غصہ آنا غیرت مند ہونے کی علامت ہے. معاف کر کے ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتا ہوں, غصہ آنا غیرت مند ہونے کی علامت ہے اور غصے کو پی جانا متقی ہونے کی علامت ہے. غصہ آنا غیرت مند ہونے کی علامت اور غصے کو پی جانا متقی ہونے کی علامت. اور صرف آئمہ ہی نہیں غصہ کرتے تھے, اللہ بھی غصہ کرتا ہے, مصطفیٰ بھی غصہ کرتے ہیں, معصوم بھی غصہ کرتے ہیں, امام بھی غصہ کرتے ہیں. بتاؤ اللہ کا غصہ کرتا ہے. قرآن اٹھاؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یقتل مؤمنا, جب کوئی مومن کو قتل کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ داخلہ جہنم خالدون فیہا, تو اللہ اس قاتل کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دے. وغضب اللہ علیہم, تو اللہ ان قاتلوں پر غضبناک ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے. غصہ حرام ہے تو پھر اللہ فعل حرام نہیں کرے. اللہ ان پہ غصہ ہوتا ہے, غضبناک ہوتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے؟ بھائی انہوں نے قتل کیا مومن کو, اللہ نے جہنم میں پھینک دیا, پھر غصہ کر رہا ہے. اور یہاں پہ غصے سے بات کو ختم نہیں کی, جہنم میں پھینک بھی دیا, غصہ بھی کر لیا. آگے صدر سنیے, آگے لگے تھے واللہ, لفظ سمجھے گا, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. آگے اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں ظالموں پر لعنت کرتا ہوں. بندے کہتے ہیں شیعہ لعنت کرتے ہیں, تو قرآن نہ پڑھے تو میرا قصور ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ, اللہ بھی لعنت کر رہا ہے. کس پہ لعنت کی؟ جو مومن کو قتل کرے. جو مومن کو قتل کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. بیدار ہونا بھائی, جو ایک مومن کو قتل کرے وہ تو لعنتی ہوتا ہے, اور جو امیر المومنین کو قتل کرے وہ رضی اللہ کیسے ہوتا ہے؟ سرکار اللہ غصہ ہوتا ہے, مصطفیٰ بھی ہوتے ہیں. بتاؤ مصطفیٰ کب ہوتے ہیں؟ حدیث پڑھو, اور یہ حدیث جو ہے وہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے. نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الفاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ میرا حصہ ہے. من اغضبها فقد اغضبنی, جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. من اغضبنی فقد اغضب اللہ, جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. پھر دوہراتا ہوں, ترتیب سمجھیے گا. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. ہاتھ باندھ کے میں منت کر کے کہہ رہا ہوں, تو جس کو منوانا چاہتا ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے ماننے کا فائدہ ہی نہیں ہے, کیونکہ جنت ہمارے کہنے پہ نہیں ملنی, فاطمہ کے کہنے پہ ملنی. جنت ہمارے کہنے پہ نہیں, فاطمہ سیدہ کے کہنے پہ ملنی. ایک واقعہ کسی ناراضگی کے اور پر, آپ کے بچوں کو یاد ہے کہ میدان میں جنگ تھا اور بادشاہ علی کے ہاتھ میں تلوار تھی. ایک مشرک کو سرکار نے پکڑا اور زمین پہ پھینکا, اس کے سینے پہ قدم رکھا, نیام سے تلوار نکالی, اس کی شارت پہ رکھی. ابھی ارادہ کیا جسے قتل کرو, یا اس نے توہین کی, ایک گستاخی کی, میں لفظ استعمال نہیں کرتا, ایک توہین کی, گستاخی کی تو علی کو غصہ آیا. ادھر علی کو غصہ آیا, ادھر علی نے اسے زندہ چھوڑ دیا. علی سینے سے اترے, صحابہ کرام پریشان ہو گئے, بھائی اللہ کا منکر, نبی کا منکر, تیسری توہین علی سے کر دی اور علی نے زندہ چھوڑ دیا. تھوڑی دیر میدان میں ٹہلنے کے بعد پھر اس کے اوپر سوار ہوئے, اسے فنار کرنے کے بعد سرکار جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے ہاتھ میں لیے, گھیرے میں لے کے کہتے ہیں یار آج عجیب منظر دکھایا. کون سا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کا منظر مشرک بڑی مشکل سے آپ نے پکڑا, پکڑنے کے بعد اسے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے, اس نے توہین کی, 3 غلطیاں اس نے کی, اللہ کو نہیں مانتا تھا, مصطفیٰ کا منکر تھا, تیسری توہین آپ سے کرتے ہیں اور آپ نے اسے زندہ چھوڑ دیا.
آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ علی مسکرا کے فرماتے یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں، تم میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے، تم میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے۔ انہوں نے کہا سرکار اس نے آپ کی توہین کی، آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا پہلے میری تلوار کبھی اپنے لیے لڑی ہے، پہلے میری تلوار کبھی اپنی ذات کے لیے لڑی ہے، اگر میں اسے قتل کرتا تو میری ذات کی لڑائی ہو جانی تھی۔ یہ تلوار جب بھی نیام سے باہر نکلی ہے، یا اس کے لیے نکلی ہے، یا اس کے لیے نکلی ہے، یا اللہ کے لیے نکلی ہے، یا مصطفیٰ کے لیے نکلی ہے، بندہ ہو بھی نہیں سکتا زندہ اور بولے نا قرآن کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی آواز ہے یا علی اگر تیری تلوار میرے منظروں پہ چلتی ہے تو میری تلوار تیرے منظروں پہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، امام المقتدر، الوجل الوجل، یا امام المقتدر، الوجل الوجل، نعرہ ولایت، علی الولی، نعرہ ولایت، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، میرے بیٹے دشمنان تلانت، امید قاتلان تلانت، قرہ ایمان، قرہ قرآن، نعرہ حیدری۔ سلوات سارے سب بند کیا کہیں گے؟ اگر یالی تیری تلوار میرے منکروں پہ چلتی تو میری تلوار تیرے منکروں پہ چلتی۔ دل ہے جی میں آیت مکمل کروں، آیت کے تلاوت فرمائیں۔ آیت کے دی اللہ دینا ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس آیت میں مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب استعمال ہوا، غصے کو پی جانے کا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس ساتھ میں مولا کی کنیز تھی اور وہ کنیز جو ہے وہ سرکار کے پاس کھڑی ہوئی، سرکار نے حکم دیا کہ جا وضو کے لیے پانی لے گیا۔ میں اختتام کو ذکر کر رہا ہوں، وضو کے لیے پانی لے گیا، وہ گئی اور اس نے آفتابے میں، برتن میں، ظرف میں پانی لیا سرکار کے پاس۔ تاریخ کہتے ہیں اس کے ہاتھ گیلے تھے، ہاتھ میں برتن تھا، سرکار کے جب پاس آئی ہے تو اس کے ہاتھ سے وہ برتن چھوٹ گیا، چھوٹا تو سرکار کے سر پہ لگا، ساتویں امام کے سر پہ وہ برتن لگا۔ معصوم کو غصہ آ گیا، غصے والی نگاہ سے سرکار نے اس کی طرف دیکھا، جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے معرفت کی نگاہ سے امام کے چہرے کی تلاوت کی۔ یاد رکھیے گا اس گھر کے جو نوکر اور کنیزیں ہوتی ہیں وہ عام نہیں ہوتی، وہ عام نہیں ہوتی بھائی۔ اگر عام ہوتی تو معصوم کبھی نہ فرماتے کہ فضا ہمارے گھر کی وہ کنیز ہے جس نے 30 سال قرآن کے باہر بات ہی نہیں کی۔ سلامت ہے، 30 سال بیوی نے قرآن سے باہر بات ہی نہیں کی۔ اور جب ظرف جو ہے وہ برتن معصوم کے سر پہ لگا تو معصوم نے آنکھیں اٹھا کے غصے سے اس کنیز کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا عام نہیں ہوتے اس کے گھر کے نوکر جو ہوتے ہیں، آل محمد کے گھر کے نوکر کنیزیں عام نہیں ہوتی۔ اس نے معرفت کی نگاہ سے معصوم کے چہرے کی تلاوت کی، اسے محسوس ہوا کہ معصوم غصے میں ہے، اس نے آیت پڑھی، آیت سنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ وہ کہتی اللہ کے جہان میں اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ کنیز نے آیت پڑھی، کنیز آیت تلاوت کر رہی ہے، وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ معصوم مسکرائے مسکرا کے فرماتے اچھا اگر یہ بات ہے تو جا میں نے غصے کو پی لیا، جا میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے آیت کا دوسرا حصہ تلاوت کیا کنیز نے، وہ کہتی ہے وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا اگر یہ بات ہے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ وہ کنیز بڑی سیانی تھی، اس نے آیت کا آخری حصہ تلاوت کیا، اس نے کہا اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں
سے پیار کرتا ہے. معصوم فرماتے اگر یہ بات ہے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. لو جی آخری سطر اور ممبر بھائی کے حوالے ایک سطر مسائل کی کافی پڑھ گیا. اسی معصوم کے پاس ایک بندہ آیا, محفل لگی ہوئی تھی, سرکار ممبر پہ اور توحید پہ بات ہو رہی. توحید پہ شاید ہر بندہ اس جملے پہ نہ بول سکے, لیکن میں پڑھ کے جاؤں. عقیدے والا بندہ بولے گا یاد رکھیے گا ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں اور ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں. کچھ خریدار ہوتے ہیں ان کے لیے میں صدر کہنے جا رہا ہوں. اب میں صدر کہنی میں نے کوئی نہیں چلی کہ مجھے چہرے نظر آئیں جو وصول فرمائیں گے ان کے لیے میں صدر کہہ رہا ہوں. ممبر پہ سرکار ساتویں بادشاہ توحید پہ بات ہو گئی, توحید کے راز کھولے جا رہے ہیں. ایک بندہ اٹھا اور اٹھ کے کہتے سرکار کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ سرکار آپ جو کئی گھنٹوں سے توحید پہ بات کر رہے ہیں اور آپ جب یہ کہتے کہ ہمارا اللہ نظر نہیں آتا, کیا آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ اتنا کہنا موسیٰ کاظم علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں ہمارا مقابلہ نہ کر, تو بتا تو نے دیکھنا ہے. ساتھ ہے سرکار میرا ساتھ ہے یار, آخری سطر ہے. ہمارا مقابلہ نہ کر, تو بتا تو نے دیکھنا ہے. اس نے کہا سرکار دل والی بات پوچھی آپ دیکھنا ہے دکھا دیں. سرکار نے مجمع کی طرف دیکھا, مجمع میں کچھ کمزرف بندے بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد میرے گھر عصر کی نماز کے بعد میرے گھر. بندہ بڑا پیچھے ہے, اللہ کو آج میں نے دیکھنا ہے, اللہ کو آج میں نے دیکھنا ہے. جلدی جلدی نماز ادا کی, نماز پڑھی, سیدھا بادشاہ کے گھر میں دروازے میں دستک ہوئی تو معصوم نے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھول کے اس کے ذہن میں تھا کہ ان کے گھر میں اللہ ہے. معصوم دروازے پہ کھڑے اور یہ ذہن کے اندر دیکھ رہا کہ اللہ جانے کہیں اللہ انہیں بٹھائے ہوئے ان سے ملاقات کروائیں گے. تو یہ ذہن کے اندر دیکھ دے کے کہتا ہے معصوم بتائے مجھے مولا کہاں ہے اللہ, کہاں ہے اللہ, کہاں ہے اللہ. وہ صحیح کا مسکرا کے فرماتے کتنا جاہل ہے, دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے یاد دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بادشاہ یہ تو شرک ہو گیا کہ آپ ہے اللہ. فرمایا جاہل ہم اللہ نہیں ہیں, زیارتنا زیارت اللہ, جس نے ہمیں دیکھا ہمیں نہیں اس نے اللہ کو دیکھا. جس نے ہمیں دیکھا ہمیں نہیں اس نے اللہ کو دیکھا. آج حسین کی دیر میں سامنے لکھو منظر الحسین فقط زار اللہ. جس نے کربلا میں حسین کی زیاری کی, حسین کی دوائی کی, اس نے اللہ کی دوائی کی. آگے آیت کہتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جب کچھ ہوتا ہے وہ تب بھی دیتے ہیں, جب کچھ نہیں ہوتا وہ پھر بھی اللہ کے حصے میں دیتے ہیں. تو پھر تاریخ میں جو آپ کے پاس ہو اور آپ تقسیم کریں اسے سخی کہتے ہیں. آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ پھر تقسیم کریں اسے کریم کہتے ہیں. ہمارے معصوم سخی نہیں کریم ہے. ساری زندگی آل محمد نے نانا محمد کی امت کو کھلایا ہے. بلال کا ساری زندگی محمد و آل محمد نے اپنے نانا محمد کی امت کو کھلایا ہے. میں معذرت کے ساتھ پھر کہنا چاہتا ہوں ساری زندگی آل محمد نے, ہمارے معصومین نے, ہمارے پیشواؤں نے نانا محمد کی امت کو کھلایا ہے. اور امت نے جب بھی کھلایا ہے زہرا کے بچوں کو زہر کھلایا ہے. اجرکم من اللہ, اجرکم من السیدہ طاہرہ. اللہ تیری ہائے قبول فرمائے, اللہ تیری ہائے قبول فرمائے. اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے ایک سطر مسائل میں کہتا ہوں. ساری زندگی محمد و آل محمد نے امت کو کھلایا,
لیکن امت نے جب بھی کھلایا زیادہ کہ بچوں کو زہر شہادت ہے میرے ساتھ میں بادشاہ میرے بعد بھائی تشریف فرمائیں طویل مسائل پڑھیں گے میں اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے ایک سطر تلاوت کر دیتا ہوں ایک مومن دیندار ہے اس نے اپنے گھر میں مولا غازی شہنشاہ کی نیاز بنائی نیاز بنا کے وہ محلے کے ہر دروازے پہ جا کے دستک دے دے کے کہتا ہے کہ میرے گھر میں مولا کی نیاز ہے آپ نے مغربین کی نماز کے بعد میرے گھر آنا ہے عزیزانو ایک دروازے پہ گیا دستک دی اندر سے ایک بندہ نکلا یہ سر جھکا کے سلام کر کے کہتا ہے میرے گھر میں غازی مولا کی نیاز ہے آپ نے مغربین کی نماز کے بعد آنا ہے آگے سے بندہ طنز کر کے ہنس کے کہتا ہے پورے محلے میں اس طرح اعلان کر رہا ہے جیسے مولا خود آ رہے ہیں پورے محلے میں اس طرح اعلان کر رہا ہے جیسے تیرے گھر میں مولا خود آ رہے ہیں مولا کا نام آیا ازار خدا رونے لگا رو کے دل سے کہنے لگا یار میرے گھر میں مولا کیوں نہیں آ سکتے ہیں میرے مولا میرے گھر میں اتنا کہنے کے بعد اسی طرح گھر آیا مغربین کی نیاز نماز کے بعد جب نیاز کا اہتمام ہو گیا مومنین چوک در چوک آ گئے حدیث کے ساتھ معجزہ باب الحوائج پڑھا گیا اس کے بعد اب مومنین منتظر تھے کہ نیاز آئے گی یہ اٹھ کے کھڑا ہوا اس نے کہا جب تک مولا نہیں آئیں گے نیاز نہیں آئے گی آج میرے گھر میں مولا آئیں گے پھر میں نیاز تقسیم کروں گا پہلے تو بندے خاموش رہے لیکن بعد میں ایک دوسرے کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہتے یار بندہ پاگل ہو گیا بھلا ایسے بھی کبھی ہوتے ہیں مولا بھی آتے ہیں ایسے چاہیے تو نیاز تقسیم کریں رات کا کتنا حصہ ڈل گیا ہم انتظار کر رہے ہیں چھوڑو یار چلتے ہیں یہ بندہ دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا مولا بھی بھلا ایسے گھروں میں آتے ہیں اتنا کہنے کے بعد بندے ایک ایک کر کے جانے لگے وہ اٹھتا ہے دروازے پہ آ کے کربلا کی طرف منہ کرتا ہے پھر واپس آ کے بیٹھ جاتا ہے رو کے کہتا ہے مولا آپ آئیں گے پھر میں آج تقسیم کروں گا عدداروں کتابیں کہتی آدھی سے زیادہ رات ڈھل گئی سارے آہستہ آہستہ چلے گئے اس کی 4 سال کی بچی اس نے قریب بلائی پیشانی پہ بوسہ دیا رو کے کہتا ہے اے بیٹی شاید ہمارا گھر اس قابل نہیں ہے کہ مولا ہمارے گھر میں آئے کتابیں کہتی آخری ایک فرد رہ گیا وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے مومن ادھر بیٹھا ہوا ہے یہ رو کے اس نے دونوں ہاتھ اس کے قدموں پہ رکھے معافی مانگ کے کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو بڑی دیر بٹھایا لیکن شکریہ بھی ادا کرتا ہوں سارے چھوڑ کے چلے گئے آپ نہیں گئے ہاتھ بڑھائیں میں آپ کو نیاز دوں جب ہاتھ کا نام آیا نا یہ زاروں کو دار ہونے لگا مومن کہتا میں نے 2 مرتبہ آپ سے معافی مانگی ہے مجھے نہیں بٹھانا چاہیے تھا میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ اتنی رات کے اس پہر میں میرے گھر میں رہے ہاتھ بڑھائیں میں آپ کو نیاز دوں ہاتھ کا نام آیا یہ پھر رونے لگا جب تیسری مرتبہ یہ روئے رہنا مومن دیندار منہ پہ معافی کر کے کہتا سرکار آپ ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے رو کے کہتا ہے مومن میرے ہاتھ ہوتے تو سکینہ کو تماچے کیوں لگتے اجرکم من اللہ بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کی اور میرے ہاتھ ہوتے تو زینب کی چادر کون اٹھتا اور میں سب سے پہلے عباس تیرے گھر میں آ کے بیٹھ گیا بس عزاداروں بتاؤں میں نے پہلے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو واقعات ہیں میں ایک صدر کہوں گا بڑا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو اور جب رہائی ہوئی ہے نا میں نے پہلے کہا تھا میں ایک صدر کہوں گا جب رہائی ہوئی ہے شام سے مدینہ لیں گے پہلے کربلا کے مولا سجاد علیہ السلام نے جناب علی اکبر کی قبر پہ کھڑے ہو کے ایک صدر تھے اکبر بھائی اکبر جگر پہ بچی کھا کے سو جانا آسان ہے زینب جیسی پھوپھی کو شام کے اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس بازار روتا روتا مولا سجاد مولا غازی کی قبر پہ آئے رو کے کہتے چچا غازی بازو کٹوا کے لیٹ جانا آسان ہے سکینہ جیسی بہن کو کربلا سے لے کے شام تک شمر کے تازیانوں سے بچانا بڑا مشکل ہے عزادارو صدر آخری ہے مجھے معاف کر دینا روتا روتا مولا سجاد اپنے بابے کی قبر پہ آیا ہے مولا حسین کی قبر پہ آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہتا بابا میں نے اکبر سے بات کی میں نے غازی سے بات کی آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا آپ سے منت کروں گا روتا روتا مٹی پہ بیٹھ گیا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بابا ایک لمحے کے لیے قبر چھوڑے قبر
قبر چھوڑ کے تیری ہائے بلند ہونی چاہیے صدر آخری ہے قبر چھوڑے قبر چھوڑ کے وہ سامنے تیری پھوپھیاں اور بہنیں کھڑی ہیں ذرا پہچان کے بتا ان میں زینب کون ہے ان میں رقیہ کون ہے وہ مسلمانوں نے تیری بہنوں کو اتنا مارا وہ تیرا سجاد پہچان نہیں سکتا اجرکم من اللہ اجرکم من السید الزہرا اللہ کائنات کے ہر غم سے محفوظ فرمائے سوائے غم حسین علیہ السلام عزاداروں بڑا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو ایک روایت پڑھ دیتا ہوں بتاؤں کتنا مارا ہے اتنا مارا ہے کہ جب مولا سجاد اپنی پھوپھیوں کو شام کے بازار سے لے کے گزر گئے نا ادھر شام کے بازار سے مالک بانیان کی محنت قبول فرمائے شام کے بازار سے گزر گئے شام کے بازار سے گزرنے کے 6 مہینے بعد یمن کا ایک تاجر شام کے بازار آیا اس نے شام کی ہر دیوار پہ دیکھا خون کے چھینٹوں کے نشان ہیں اس نے کہ دکاندار سے پوچھا شرط نہیں آتی اپنے جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو اس نے کہا ہوا کیا ہے اس نے کہا میں نے دیکھا شام کے ہر بازار کی ہر دیوار پہ خون کے نشان ہیں خون کے نشانوں کا نام آیا یہ دکاندار منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے یہ جانوروں کے خون کے نشان نہیں اور 6 مہینے پہلے وہ کسی غریب کی بہنیں وہ یہاں سے گزری تھی ان حرام زادوں نے اتنے پتھر مارے ہیں وہ زینب کا سر کبھی اس بازار کبھی اس دیوار اللہ لعنت للقوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا یہ تھے جناب علماء الطاف حسین صاحب اس سے پہلے کھڑا دعوت خطاب کیا